बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं न्यूज़ टुनाइट और मैं हूं ईमान नवाज। नाज़रीन, आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे दो ऐसे बड़े मौज़ूआत पर जिन्होंने ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरे खित्ते और आलमी सियासत को एक नए और इंतहाई हसास मरहले में दाखिल कर दिया है। सबसे पहले हम बात करेंगे आज़ाद कश्मीर की, जहाँ इंतखाबी मुहिम अपने अरूज पर पहुंच चुकी है और हर सियासी जमात अवाम को अपने अपने मंशूर और वादों के जरिए कायल करने की कोशिश कर रही है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने मीरपुर समेत मुख्तलिफ इंतखाबी जलसों में दावा किया कि अगर उन्हें 2/3 अक्सरियत मिली तो वो आज़ाद कश्मीर के अवाम को हक हाकमियत, हक मिल्कियत और हक रोजगार दिलाने के लिए आईनी तरमीम लाएंगे। उन्होंने मुहाजिरीन की नुमाइंदगी, 12 मखसूस नशस्तों के इंतखाबी निज़ाम, आज़ाद कश्मीर के आईनी इख्तियारात, वज़ीर आज़म के इंतखाब के तरीक़ेकार, आलमी सतह पर मसला कश्मीर को मौसर अंदाज में उजागर करने, कश्मीरी आवाम को पाकिस्तान के शहरियों जैसे बुनियादी हकूक़ फराहम करने और फिर खिते में सियासी और आईनी इस्लाहात के हवाले से भी अहम ऐलानात किए हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान जो है वो लफ्जी जंग भी शिद्दत इख्तियार कर गई है। ख्वाजा आसिफ साहब की अगर मैं बात करूं तो उन्होंने बयान दिया और उनके बयान पर माफ़ी या इस्तीफे का जो है मुतालबा भी किया जा रहा है और नवाज शरीफ साहब और मरीम नवाज साहिबा पर सख्त तनकीद, रायवेंड और गिलगित बल्तिस्तान, पंजाब और आज़ाद कश्मीर के हवाले से दिए गए सियासी बयानात, इंतखाबी मंशूर, आईनी तरमीम, एहतजाज, अवामी मसाइल, इंटरनेट की बंदिश, रोज़गार, तरक्याती मनसूबों और मुस्तकबिल के सियासी मंजरनामे पर जारी बहस इस इलेक्शन को मामूल का इंतखाब नहीं बल्कि आज़ाद कश्मीर के सियासी मुस्तकबिल का अहम मोड़ बना रही है। दूसरी जानिब फॉर्म 47 इंतखाबी शफाफियत, अवामी नुमाइंदगी और कश्मीरियों के हकूक़ के मामले पर भी सियासी दर्जा हरारत मुसलसल बढ़ रहा है, जिसने इस इंतखाबी मार्के को मजीद दिलचस्प और अहम बना दिया है। इसके साथ हम बात करेंगे ईरान और अमेरिका के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी, जहाँ अमरीकी हमले, ईरान के जवाबी दावे और फिर आबना हुर्मुज़ की सूरत हाल, जंगबंदी की सिफारती कोशिशें, अमरीकी दिफाई अखराजात, मिसाइल ज़खायर, सऊदी अरब के साथ सिविल जौहरी मुआहिदा और खिते में जारी अस्करी सरगर्मियाँ और फिर पाकिस्तान के मुमकिन सिफारती किरदार समेत कई अहम पेशरफ्तें आलमी तवज्जो का मरकज़ बनी हुई हैं। हम ये भी जायज़ा लेंगे कि इन तमाम वाक़यात के जो आने वाले दिन हैं खित्ते पर, आलमी मईशत पर और मुस्तकबिल की सियासत पर इसके क्या असरात मुरतब हो सकते हैं। और इसी तमाम से सूरत हाल पर बात करने के लिए प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं तैमूर तालपुर साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हैं। बहुत शुक्रिया तैमूर साहब ज्वाइनिंग करने के लिए। सर, सबसे पहले तो आज़ाद जम्मू कश्मीर की सूरत हाल से मुतालिक मैं आपसे पूछना चाहूँगी, इलेक्शंस भी होने जा रहे हैं, अब कोई इबाम नहीं रह गया, 27 जुलाई को फाइनल इलेक्शन होने जा रहे हैं, कैंपेन्स भी बड़ी अरूज पर हैं। बिलावल भुट्टो साहब भी वहाँ पर मौजूद थे, फिर मरीम नवाज साहिबा भी गई, नवाज शरीफ साहब भी काफ़ी अर्से बाद दोबारा हमें नजर आए हैं और उन्होंने भी भरपूर वहाँ पर तकरीर की। लेकिन सर स्टिल अभी तक बड़े सवालात उठाए जा रहे हैं इन इलेक्शंस पर, क्योंकि लोग ये कह रहे हैं कि खुलकर वहाँ पर सूरत हाल की वजह से कैंपेन नहीं करने दी गई है। तो आपको क्या लगता है कि अब जो 27 जुलाई को इलेक्शंस होने जा रहे हैं वो फ्री एंड फेयर होंगे और ओवरऑल अगर हम वोटर टर्नआउट की बात करें तो आपको लगता है कि बेहतर होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए जी, ये तो आपने देखा होगा कि इस इलेक्शन को बिल्कुल जिस तरह जीबी के इलेक्शंस को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लीड कर रही थी, उसी तरह से अभी इस टाइम पर कश्मीर के इलेक्शंस को भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लीड करी है। जब इनके पास कैंडिडेट्स ही डिसाइड नहीं हो रहे थे, नून लीग के पास किसको खड़ा करें, किसको ना करें, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, तो उस वक्त तक तो हम अपने सारे टिकट्स डिस्ट्रीब्यूट कर चुके थे, हमारी कैंपेन शुरू हो चुकी थी इनसे बहुत पहले। और जिस तरह से बिलावल भुट्टो साहब ने कैंपेन को लीड किया है और जिस तरह के जलसे जुलूस हुए हैं, जो जोश और वलवला है कश्मीरी लोगों में, वो आपके सामने है, कोई ढकी छुपी चीज नहीं है आपके कैमराज से। तो आई एम वेरी होपफुल इंशाल्लाह कि होगा और फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वाज़ेह अक्सरियत एक बार फिर से आएगी। ये कुछ बातें चल रही हैं बिकॉज ऑफ द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कि इलेक्शन एक दिन में करें या वो इलेक्शन 2-3 दिनों में करें, शिफ्ट्स में करें, वो अभी तक मेरे ख्याल से स्टिल ऑन द एजेंडा, दे हैव नॉट डिसाइडेड। पर एनी हाउ, चाहे एक दिन में इलेक्शन हो, 2 दिन में हो या 10 दिन में हो, इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही सुरखरू होके आएगी। सर, लेकिन जो 3 मराहिल में इलेक्शंस की आप बात कर रहे हैं, इस डिसीजन से पीपल्स पार्टी तो खुश नहीं है। सरदार याकूब साहब जो मरकजी रहनुमा है जेके के, उन्होंने बाकायदा तौर पर कहा है कि ये एक ही दिन होने चाहिए इलेक्शंस, क्योंकि इससे क्रेडिबिलिटी पर सवालात उठते हैं इलेक्शंस की। बिल्कुल जी, जैसे आपसे मैंने पहले बात की कि ये बातें चल रही हैं मराहिल की, मेरे ख्याल से अभी तक फाइनलाइज नहीं हुआ। पर बजाय इसके कि हम कहते रहें कि क्या सही है क्या गलत है, मैं इस चीज पे बड़ा कॉन्फिडेंट हूँ कि एक दिन में हो या 3 दिन में हो, हर तरह से जीत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ही होगी। एंड ऑफ कोर्स देयर आर प्रॉब्लम, जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है वो कंट्रोल करना थोड़ी डिफिकल्ट है और अपना बहुत से ऐसे अनासर हैं जो कि चाहते हैं कि वहां पर कुछ गड़बड़ हो। जिस तरह से स्ट्राइक्स अभी तक कोशिश की जा रही है चलाने की, लोगों पे हमले हो रहे हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस पे भी हमले हुए हैं,
تو اگر یہ اب بہتر سمجھتے ہیں تو میرے خیال سے پیپلز پارٹی چاہے کیوں نہ اس چیز کو سپورٹ نہ کرے، پر اینڈ ریزلٹ پھر بھی میں سمجھتا ہوں وہی آنا ہے پیپلز پارٹی کی، پھر بھی سنگل لارجسٹ میجورٹی ہونی ہے۔ سر ابھی تک اسٹل کوشچن ریز کیے جا رہے ہیں الیکشنز پر۔ بلاول بھٹو صاحب نے بڑی جوشیلی انداز میں تقریر کی، انہوں نے کہا کہ آزاد کشمیر کو کھولیں، باقاعدہ طور پر انہوں نے یہ کہا، لیکن وہیں پر رانا ثناءاللہ صاحب کی اگر ہم اسٹیٹمنٹ دیکھیں وہ کہتے ہیں کشمیر تو پورا کھلا ہوا ہے۔ پھر چودھری یاسین پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں، انہوں نے ایک لیٹر بھی لکھا کہ انٹرنیٹ کی بحالی کی جائے، انٹرنیٹ کی بندش جو ہے وہ مسائل کا حل نہیں ہے۔ تو سر کیمپینز نہیں ہو رہی ہیں اس وجہ سے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو دو بیانیاں آ رہے ہیں، بلاول بھٹو صاحب کچھ اور کہہ رہے ہیں، پھر نون لیگ کچھ اور کہہ رہی ہے؟ دیکھیے جی، بیانیاں تو الگ ہوں گے، پارٹی بھی الگ ہے، آمنے سامنے الیکشن لڑ رہے ہیں، اور کشمیر میں جو ہے بڑے وہ جوش اور جذبے بھی لوگوں کے بہت ہائے ہیں، تو ظاہری بات ہے دونوں کی سٹیٹمنٹس الگ ہوں گی۔ پر بات یہ ہے کہ جیسے حالات آف کورس نون لیگ کے لیے ہیں، ویسے ہی حالات پیپلز پارٹی کے لیے ہیں۔ جس طرح کی سچویشن وہ فیس کرے اسی طرح کی سچویشن ہم فیس کر رہے ہیں۔ انٹرنیٹ نہیں اسے ہمیں تکلیف ہو رہی ہے، ان سے عام کشمیریوں کو، لوکلز کو بھی تکلیف ہو رہی ہے۔ اور آف کورس سب سے جو پہلی ڈیمانڈ ہے وہ بالکل جائز ڈیمانڈ ہے کہ پورا کشمیر کھلا ہونا چاہیے۔ ابھی بھی جو ہے کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ عناصر اپنا راستے بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، کہیں اسٹرائک کر رہے ہیں، کہیں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو ہم ضرور یہ چاہتے ہیں کہ سر پورا لیکن کشمیر آزاد اس ہو، پر پورا کشمیر کھلا ہوا ہو۔ بالکل آپ کا پوائنٹ آ گیا ہے سر، لیکن اس پر پی ایم ایل این یہ کہہ رہی ہے کہ آپ لوگوں کی تو اپنی حکومت ہے وہاں پر، یہ مطالبات آپ کس سے کر رہے ہیں کہ انٹرنیٹ کی بحالی ہونی چاہیے؟ یہ مطالبات ہم کر رہے ہیں وفاقی حکومت سے، کیونکہ جو بھی حالات خراب ہوئے ان میں بھی جو ہاتھ تھا وہ وفاقی حکومت تھا۔ آپ کے وفاقی وزراء جو تھے وہ بات چیت میں مصروف تھے۔ آپ کے جو وفاقی وزراء تھے نون لیگ کے، انہوں نے ہی ذمہ اٹھایا ہوا تھا، اور انہوں نے سنگل ہینڈلی ہر چیز کو اپروچ کر رہے تھے، سنگل ہینڈلی ہر چیز کو سلیوشن ڈالنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اب ان کے سلیوشن کیوں نہیں چلے، ان کی بات کیوں خراب ہوئی، کیوں ان کی بات کشمیری لوگ نہیں مان رہے، یہ تو ہمیں وفاقی حکومت سے سوال ہوگا نا۔ یہ ہماری حکومت سے سوال کیسے ہوگا؟ اگر وہ انوالو تھے، اگر وہ بات چیت میں تھے، مصروف تھے، تو پھر آپ کو پتہ ہے ہر چیز سینٹرلی دیکھی جاتی ہے۔ یہ چیزیں سینٹرلائز ہو چکی ہیں، سینٹرلی ان چیزوں کو سنبھالا جا رہا تھا۔ میری حکومت جو ہے ان کو یہ موقع نہیں ملا، کشمیری حکومت کو، کہ وہ بیٹھ کے اور وہ سٹیپس لے جو کہ وفاق کو لے رہی تھی۔ جو اپنا کام ان کو کرنا چاہیے وفاق کے حوالے کیا گیا تھا۔ سر ویسے ابھی جو یہ گرما گرمی چل رہی ہے، جی بی کے الیکشنز ہوئے، وہاں پہ بھی ہم نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ بڑی آمنے سامنے تھی، دونوں بڑے حریف کے طور پر سامنے آئے۔ سر ابھی تک آزاد کشمیر کے الیکشنز کی بات کریں، اس کی کیمپین کی بات کریں، تو ابھی بھی اسٹل بڑے سخت بیانات آ رہے ہیں دونوں جانب سے۔ بلاول بھٹو کی تقریر بھی جو ہے وہ کافی اگریسو تھی۔ پھر مریم نواز شریف نے جو تقریر کی، انہوں نے سر نام لیے بغیر پیپلز پارٹی پر تنقید کی ہے کہ جن کے اپنے صوبے کے وسائل جو ہیں وہ کرپشن کی نظر ہو جائیں، وہ آزاد کشمیر کو کیا دیں گے؟ تو ہاؤ ڈو یو ریسپونڈ دس؟ اسی بات کی تو میں حیرت ہے کہ آج مریم صاحب کے جو چچا ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ووٹ پر پرائم منسٹر بنے ہوئے ہیں۔ پہلی بار نہیں، دوسری بار ان کو پاکستان پیپلز پارٹی نے حکومت دی ہے، اور ان کی یہ باتیں کرنا تو میرے خیال سے میری سمجھ سے باہر ہے۔ پر خیر میں اس کو برا نہیں سمجھتا ہوں۔ جب جنرل الیکشن ہوئی تھی ہماری پچھلی، تو بھی اسپرٹس بڑی ہائی تھیں، اور تب بھی گرما گرمی اور جوش و خروش بہت زیادہ تھا دونوں پارٹیز میں۔ اس کے بعد پھر ہم نے ساتھ بیٹھ کے حکومت فارم کی۔ ابھی پچھلی جو الیکشن ہوئی تھی گلگت بلتستان کی، اس میں بھی آپ نے دیکھا کیا حالات تھے، پھر ہم آپس میں بیٹھ گئے۔ اور ابھی بھی میرے خیال سے کشمیر کے الیکشن جانے کے بعد پھر یہ آئیں گے، ہمیں خوش خرافیت کریں گے، اور اپنا جو ہے سو ٹیمپر پھر میرے خیال سے ہمارے نیچے لے جائیں گے۔ تو یہ تو خیر ایک جمہوریت کا ایک حسن ہے جو جاری ہے، پر کم سے کم میں سمجھتا ہوں جن کے اوپر احسان ہو اور جنہوں نے احسان کیا ان کے احسان ضرور ماننے چاہیے۔ لیکن تیمور صاحب اس پر رسپونڈ بھی کیا شرجیل انعام مومن صاحب نے، انہوں نے کہا کہ فارم 47 کی جو پیداوار ہے وہ کشمیر میں سیاسی ہمدردیاں سمیٹنے کے لیے نکلی ہوئی ہے۔ سر اتنے مسائل بھی ہیں، بار بار پیپلز پارٹی کے رہنما یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جعلی حکومت ہے، پھر آپ لوگ اتحادی بھی ہیں۔ سر اتنی پھر مجبوری کیا ہے اس اتحاد کی؟ مجبوری کا نام ہے پاکستان۔ پاکستان اس مجبوری کا نام ہے۔ ہم کوئی خوشی میں نہیں بیٹھے ہوئے ہیں، یا ہم نے کوئی ایسے نہیں، ہمارے پاس بہتر کینڈیڈیٹ نہیں تھے پرائم منسٹر کے لیے، پر کیونکہ جو حالات ہیں ان حالات سے ہمیں پاکستان کو بہتری کی طرف لانا ہے۔ جو سچویشن تھی جب پیپلز پارٹی نون لیگ ایک ساتھ آگے ملی، تو آپ کو یاد ہے ملک دیوالیہ ہونے جا رہا تھا، فائنینشلی پاکستان تباہ و برباد ہو گیا تھا۔ تو ہم نے اپنی ضد کو، اپنی انا کو، اپنی سیاست کو ایک سائڈ پہ رکھا ہے اور پاکستان کو آگے کیا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ حالات بہتر ہوں گے تو پھر آمنے سامنے آ کے مقابلہ کریں گے۔ فی الحال
हमें सिर्फ पाकिस्तान को इन मसले मसालों से निकालना है। अच्छा सर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो इन इलेक्शंस का बायकॉट कर दिया है और आप लोग इत्तेहादी जमातें भी हैं विफाक में, अब ऑपोजिशन नाम की तो कोई चीज़ नहीं है वहाँ पर। अब फवाद चौधरी साहब भी कल मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे, वो कहते हैं कि आप लोगों को ये सवाल करना चाहिए पीपल्स पार्टी से और नून लीग के लोगों से कि ये इलेक्शंस क्यों करवा रहे हैं, या आपस में सीटें बांट लें। अगर कोई जमात डरती है इलेक्शन लड़ने से, अगर कोई जमात समझती है कि उनके पास वो पावर बैंक ही नहीं है, वो लोग ही नहीं है कि वो इलेक्शन में आए और खड़े होने से भाग रहे हैं, तो उसका तो हम कुछ नहीं कर सकते। इसका सवाल तो आप पीटीआई से पूछ सकती हैं कि वो क्यों दुम दबा के भाग रहे हैं। आए, मुकाबला करें। हमने तो हर हालात में इलेक्शन लड़े, हमने तो मार्शल लॉ के खिलाफ काम करके इलेक्शन लड़े, हम तो जेलों से बैठ के इलेक्शन लड़े, तो ये क्यों नहीं कर सकती? ये भी आके करें। अब मुकाबला है और कांटे का मुकाबला है नून लीग का, पीपल्स पार्टी का। इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी की फतेह होगी। सर अभी करंट आप लोगों का क्या स्टांस है 12 नशिस्तों को लेकर, ये होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? देखिए जी, हम कभी इलेक्शन से भागे नहीं हैं और ना हम कभी इलेक्शन से भागने का सोच सकते हैं। हम सियासी जमात हैं, हम मुकाबला करेंगे, हम खड़े होंगे और इंशाल्लाह बेहतरी की उम्मीद रखेंगे अल्लाह से। अच्छा तैमूर साहब, आपकी मौजूदगी में मैं सिंध पर भी ज़रूर बात करना चाहूँगी। सर जून में हमने देखा कि पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम में काफ़ी तनाव भी आया, फिर 28 जून को जो है उन्होंने जरदारी साहब का इस्तीफ़ा मांगने का भी मुतालबा किया था। सर इस वक्त क्या मामलात हैं, आप लोगों के मामलात हल हुए हैं एमक्यूएम से? देखिए, एमक्यूएम वो जमात है जिसका पूरा, जो कहते हैं ना, आपका हर चीज अवाम के सामने है। ये एक टेररिस्ट जमात थी, ये कातिल थे। इन कातिलों का सरदार का नाम अल्ताफ हुसैन था। और जिस तरह से इन लोगों ने कराची में जुल्म ज्यादती की, बारबरियत की, जितने हजारों लोगों को इन्होंने मर्डर्स किए, जिनके इन्होंने किडनैपिंग्स की, 100 बंदा एक साथ जो है जिंदा जला दिया भत्ता ना मिलने में, तो वो क्या सियासी जमात होगी? बेचारे एक बार आखिरी इनको चांस मिला है, किसी के हटाने के फेवर में इनको एक मौका मिल गया है, तो ये अपना मौका पूरा कर लें। पर मैं समझता हूँ जिस जमात का कोई फुटिंग्स ना हो, पब्लिक में कोई वोट बैंक ना हो, उस जमात के बारे में सीरियस हमें होना नहीं चाहिए। और ये अब सिर्फ चीप टैक्टिक्स कर रहे हैं ताकि किसी तरह से सस्ती मशहूरी इनको मिल जाए, पर वो मिलनी नहीं है। सर लेकिन ये जो बड़े सीनियर रहनुमा हैं वसीम अख्तर साहब एमक्यूएम के, उन्होंने बड़ा एक सख्त इंटरव्यू दिया, बड़ी सख्त वर्डिंग यूज़ की। उन्होंने कहा कि करप्शन जो है वो पीपल्स पार्टी की सबसे ज़्यादा है सिंध की अगर बात की जाए, और 18 साल में इन्होंने सिंध को तबाह कर दिया है। वो स्टिल इस तरह के स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। जो लोग भत्ते पे फैक्ट्रियां जलाते हैं, जो लोग पैसे लेके मर्डर्स कर देते हैं, जो माओं के बच्चे और बच्चियों को किडनैप करके रैंसम लेके छोड़ते हैं, उनको हक नहीं पहुंचता पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बात करने का। अच्छा सर, एक और पॉइंट जो उठाया है मैं उस पर आपका रिस्पॉन्ड जानना चाहूंगी। बीआईएसपी पर उन्होंने तनकीद की और कहा कि पीपल्स पार्टी जो है बार बार इलेक्शंस इसलिए जीत जाती है क्योंकि वोटर्स के आईडी कार्ड इनकी जेब में होते हैं। इन्होंने बीआईएसपी के नशे में लोगों को लगा दिया। इससे बेहतर होता कि कोई इंडस्ट्री बनाते, लोगों को बाइख्तियार बनाने की तरफ लेके जाते, इन्होंने पैसे के नशे में लगा दिया उनको। हमने जॉब अपॉर्चुनिटीज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा दी हैं, हमेशा इंशाल्लाह ताला देते रहेंगे। और बीएसआईपी का प्रोग्राम भी इंशाल्लाह ताला कोई बंद नहीं कर सकेगा। ये वो प्रोग्राम है जिसको वर्ल्ड बैंक ने और आईएमएफ ने माना है कि ऐसा जबरदस्त प्रोग्राम जो गरीब तरीन तक पैसे पहुंचाता है, ऐसा प्रोग्राम पूरी दुनिया में नहीं है। और पीएमएल नून भी जो हमारे इस प्रोग्राम के खिलाफ थी, आज उनके भी जो है बहुत सारे जो चल रहे हैं प्रोग्राम्स, वो हमारे बीआईएसपी के थ्रू ही चल रहे हैं। तैमूर साहब, मैं लास्ट में आपसे गवर्नर की जो तब्दीली पर आप लोगों के दरमियान तहफ़्फ़ुज़ात भी आए, एमक्यूएम ने काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया उस पर और बड़े शिकवे भी किए, आपको ऑन बोर्ड लिया गया था उस फैसले के लिए? देखें जी, ऐसा कोई फैसला हुआ ही नहीं था, ना ऐसी कोई कमिटमेंट हुई थी नून लीग की पीपल्स पार्टी के साथ, ना पीपल्स पार्टी की नून लीग के साथ, और ना ही एमक्यूएम के साथ। ये इनकी कुछ गुड लक थी और ये इनकी कुछ जो है वो बड़े अच्छे मेरे ख्याल से ताकतवर दोस्त थे जो इतना अरसा इनको इस सीट पर बिठा के चले गए जिस पे बैठने का इनका राइट नहीं था। तो इनको जाना था। मुझे समझ नहीं आता इतनी देर क्यों कर दी इनको हटाते हटाते। इनको तो पहले जब इन्होंने एक फेडरल पोस्ट को एक महाजिर पोस्ट बना दिया था, बजाय एक पाकिस्तानी पोस्ट बनाने की, तो तभी हटा देना चाहिए था। तो सर गवर्नर निहाल हाशमी को आपने कैसा पाया अभी तक? निहाल हाशमी साहब, मैं समझता हूँ अगर कंपेयर करेंगे टिसोरी साहब से, तो उनसे बहुत बेहतर सियासतदान हैं और बहुत बेहतर इंसान भी हैं। और खुशी सिर्फ इस बात की होती है कि वो जब बैठ के गवर्नर हाउस में बात करते हैं, पता चलता है कि एक पाकिस्तानी बात कर रहा है। ये नहीं चलता कि कोई एक सूबे की
किसी एक कौम का फर्द उसको रिप्रेजेंट कर रहा है और सिंधियों के अगेंस्ट जा रहा है। ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया। तैमूर तालपुर साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इसी के साथ एक छोटी सी ब्रेक शामिल करेंगे। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। अब बात करेंगे आज़ाद कश्मीर के हवाले से, और इलेक्शंस करीब हैं, कैंपेन्स भी बड़ी ज़ोरों शोर से जारी हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं प्रोग्राम में सऊद मुख्तार साहब, रहनुमा मुस्लिम कॉन्फ्रेंस है। बहुत शुक्रिया सऊद साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। सर, इस वक्त आज़ाद कश्मीर की क्या सिचुएशन है? इलेक्शंस भी करीब हैं, अब तो कोई इबाम भी नहीं रह गया कि इलेक्शंस नहीं हो रहे, इलेक्शंस तो अब हो रहे हैं। इस वक्त सर ऑन ग्राउंड सिचुएशन क्या है इस वक्त अमन ओ अमान की? जी इस वक्त बिल्कुल मामूल के मुताबिक कैंपेन्स हो रही हैं। जो महाजरीन के हलके हैं उनमें भी कैंपेन्स हो रही हैं, मीरपुर डिवीजन में भी, और इसके अलावा मुजफ्फराबाद डिवीजन में भी प्रोटेस्ट है उधर रावलाकोट डिवीजन में, लेकिन वो भी अब काफ़ी हद तक कंट्रोल्ड है। तो कैंपेन्स बिल्कुल ज़ोरों शोर पे हो रही हैं। अच्छा सर, अगर मैं कोटली की, मीरपुर की और मुजफ्फराबाद की बात करूं और रावलाकोट की स्पेशली मैं बात करूं, इस वक्त वहां पे सिचुएशन बिल्कुल नॉर्मल है। अगर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के एहतजाज की अगर मैं बात करूं तो वो तो ये कह रहे हैं कि स्टिल वहां पर इस तरह की सिचुएशन है। देखिए, मुश्किलात तो अपनी जगह बिल्कुल हैं, लेकिन मीरपुर डिवीजन कंप्लीट बिल्कुल नॉर्मल है और मामूल के मुताबिक वहाँ पे कैंपेन्स हो रही हैं। मुजफ्फराबाद डिवीजन भी कंप्लीट बिल्कुल नॉर्मल है। रावलाकोट सिटी में या रावलाकोट के मलका इलाकों में मसले मसाइल जरूर हैं, उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन अब चूंकि इलेक्शन कमीशन ने मरहला वाइज इलेक्शन को अनाउंस किया है, मीरपुर डिवीजन में 27 जुलाई को होगा, और मुजफ्फराबाद डिवीजन और जो रेफ्यूजीज की सीट्स हैं इन पे 2 अगस्त को होगा, और इसी तरह रावलाकोट डिवीजन में उन्होंने 10 अगस्त का रखा है। तो ये इस प्रोसेस के तहत बिल्कुल मेरे ख्याल से ये इंशाल्लाह इलेक्शन, क्योंकि साउथ साहब इस वक्त कंफ्यूजन ये आ रही है ना कि अगर हम नून लीग की स्टेटमेंट्स को देखें, वो कह रहे हैं कश्मीर तो पूरा खुला हुआ है, राना सनाउल्लाह साहब भी ये बात कर रहे हैं। वहीं पर पीपल्स पार्टी की अगर हम बात करें, बिलावल भुट्टो साहब अपनी तकरीरों में कह रहे हैं कि कश्मीर को खोलें, और इंटरनेट की बंदिश भी है, लेटर्स भी लिखे जा रहे हैं। तो अब ये कंफ्यूजन है कि असल हक़ाइक़ क्या है इस वक्त कश्मीर में? इंटरनेट का प्रॉब्लम बिल्कुल है, अपनी जगह पे है। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि बाकी 2 डिवीजन्स कंप्लीट वहाँ पे बाजार भी खुले हैं, और वहाँ पे इलेक्शन मुहिम भी बिल्कुल जोशो खरोश के साथ चल रही है, लोग उसका हिस्सा बन रहे हैं। रावलाकोट डिवीजन में प्रॉब्लम है, लेकिन वहाँ पे भी एक स्पेसिफिक एरिया है जहाँ पे वो धरना इस वक्त जारी है, उस एरिया में सिर्फ प्रॉब्लम है। उसके अलावा कैंपेन वहाँ पे हो रही है। रावलाकोट डिवीजन में जैसे बाग भी आता है, बाग में अभी आपने जैसे देखा कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने वहाँ पे एक बहुत बड़ा कश्मीर बनेगा पाकिस्तान रैली भी निकाली। तो वहाँ पे जो मजमा था, जो जमे गफीर वहाँ इकट्ठा हुआ था, वो इस बात की अक्कासी करता है कि लोग इलेक्शन की तरफ बिल्कुल अपने आप को एंगेज कर रहे हैं। ठीक है सऊद साहब, जो 12 मुहाजिरीन की नशिस्तें हैं जिस पर काफ़ी तनकीद भी होती है, जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के जो मेन मुतालबात है वो भी यही है जिसकी वजह से इस वक्त ये सिचुएशन है आज़ाद कश्मीर में। सर, इस पर जो मौक़िफ़ अपनाया जाता है वो ये कहा जाता है कि ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल की जाती हैं नशिस्तें, इसलिए ख़त्म होनी चाहिए। आप इस पर क्या रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे? क्योंकि बिलावल भुट्टो साहब ने भी इस पर तनकीद की कि वज़रा खड़े होकर ये बात कहते हैं कि ये 12 नशिस्तें तो हमारी जेब में। जी ऐसे ही है। असल में राना सनाउल्लाह साहब का जो एक बयान था उससे ये बात सारी शुरू हुई, जिसमें उन्होंने कहा हमारी काउंटिंग जो है वो 10 से शुरू होगी। और चूंकि ये 12 नशिस्तें पाकिस्तान के इलाके में आती हैं सारी, जो पाकिस्तान की जितने भी एरियाज हैं उसमें जितने भी महाजरीन मुकीम हैं कश्मीर के, ये उनके कॉन्स्टिट्यूंसीज उन पे डिवाइडेड हैं। सो एक क्या सराई है या एक ऐसी अजम्पशन बिल्कुल अपनी जगह स्टैंड करती है कि यहाँ पे जो गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस में होती है वो इन सीटों के ऊपर इन्फ्लुएंस करती है। लेकिन अगर हम इसको यूं कहें कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग होती है इन पे, तो ये सरासर गलत है। या आज़ाद कश्मीर की हुकूमत इन सीटों के तहत बनाई जाती है, ये बात भी बिल्कुल सरासर गलत है। 53 मेंबर्स होते हैं एक असम्बली में आज़ाद कश्मीर की, और उसमें 12 का वजन इतना ज़्यादा नहीं होता। कोई भी करारदाद सिर्फ 12 ने पास नहीं करनी होती,
تو اس میں میرے خیال سے یہ جو رائے کریٹ کی جاتی ہے کہ یہ پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے یوز ہوتی ہیں، تو یہ سسٹم کی کمزوری ضرور ہو سکتا ہے، لیکن ایسا کچھ ہے نہیں. اگر اس کو ہم کنٹرول کرنا چاہیں تو وہ پاسبل ہے. سعود صاحب، یہ جو اب 3 مراحل کی بات کی جا رہی ہے، اس پر پیپلز پارٹی جو ہے سب سے پہلے تو یہ موقف اپنا رہی ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں ہوں گے. اگر 3 مراحل پہ ہوں گے، ظاہر ہے پھر ایک ڈویژن کا افیکٹ آئے گا دوسرے ڈویژن کے ریزلٹس پر. تو سر، آپ کو لگتا ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوں گے اب جس طرح کی سچویشن ہے؟ پھر سردار یعقوب صاحب بھی جو ہے وہ لیٹر لکھ رہے ہیں کہ آئین کے آرٹیکل 50 کے تحت جو ہے الیکشن کمیشن کو یہ اختیار بھی ہے کہ الیکشن ملتوی کر دیں اگر اتنی ہی بری سچویشن ہے کہ آپ کو 3 مراحل میں الیکشنز کروانے پڑے. میرے خیال سے جو 3 مراحل میں کرنے کا مقصد ہے، میرا نالج غلط بھی ہو سکتا ہے، لیکن میری ذاتی رائے یہ ہے کہ اس کا مقصد صرف سیکیورٹی اور امن و امان کو بحال رکھنے کے لیے کیا گیا ہے. ظاہر ہے فورسز ہماری انگیج ہیں اور الیکشن کے لیے ایک پورا امن و امان کا ماحول ہونا بہت ضروری ہے، تو اس لیے اس انگیجمنٹ کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو 3 مراحل میں کیا ہے کہ آسانی سے اور بالکل کسی قسم کے بھی خدشے کا یا انتشار کا خدشہ نہ ہو، اس سے بچانے کے لیے اس کو 3 مراحل میں کیا ہے. اور میرے خیال سے تو الیکشن فری اینڈ فیئر ہی ہے. سعود صاحب، آپ نے کیمپینز بھی کی ہیں اوور آل اس وقت کسی حلقے میں آپ کو لگا ہے کہ معاملات خراب ہیں، کوئی کرٹیکل سچویشن ہوئی ہو، کوئی ایسی کمپلین سامنے آئی ہو؟ کیونکہ الیکشن کمشنر سے جب ہماری بات ہوئی آزاد کشمیر کے، وہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی اس طرح کی ابھی تک کمپلین ان کے پاس نہیں آئی ہے. جی بالکل ایسے ہی ہے، چونکہ یہ میں مہاجرین کی نشستوں سے، جیسے میں نے پہلے بھی بتایا کہ الیکشن لڑ رہا ہوں، یہاں پہ ایک صرف پرابلم جو ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے وہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے فیک اسٹیٹ سبجیکٹ بنوائے ہوئے ہیں اور وہ انلیگل طور پہ آ کے ادھر سے الیکشن لڑ رہے ہیں. میں نے خود بھی ہمارے ایک اوپوننٹ ہیں ان کے اگینسٹ، ان کے ہمارے پاس ایویڈنس بھی موجود ہیں اور میں نے خود ان کو چیلنج بھی کیا، الیکشن کمیشن میں بھی چیلنج کیا اور رائٹ ناؤ وہ پروسیڈنگ اس کی ہو بھی رہی ہے. اس طرح کے مسئلے مسائل اپنی جگہ موجود ہیں، لیکن مہاجرین میں یہ تشویش ضرور پائی جاتی ہے کہ ہماری شناخت ختم نہیں ہونی چاہیے. سعود صاحب، یہ تو آپ خبر دے رہے ہیں، اس کے تھوڑی ڈیٹیل بتائیے گا. جو آپ ذکر کر رہے ہیں کہ وہاں پہ مہاجرین کی نشست پر مہاجر نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ مجھے پلیز اس کو کلیریفائی کیجیے گا. جی، اس میں ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ اگر کوئی آزاد کشمیر کا شہری ہے جو آزاد کشمیر کے کسی 10 اضلاع میں سے کہیں پہ بھی مقیم ہے، وہ مہاجرین کی نشست سے آ کے الیکشن نہیں لڑ سکتا. جو پاکستان مسلم لیگ نون کے ٹکٹ ہولڈر ہیں ناصر صاحب، وہ چونکہ پلندری کے رہائشی ہیں اور انہوں نے بعد میں 2018 میں جب یہ ترمیم آئی تھی اس وقت انہوں نے اسٹیٹ سبجیکٹ اپنا ادھر سے بنوایا تھا. اس وقت وہ سٹنگ منسٹر بھی تھے اسی ڈپارٹمنٹ کے جو اسٹیٹ سبجیکٹ بناتا ہے. ہمارے پاس سارے ایویڈنس موجود ہیں، ان کی زمینیں ہیں پلندری میں، ان کی وراثتی زمینیں پلندری میں ہیں. سعود صاحب، یہ جن ایویڈنس کی آپ بات کر رہے ہیں، شواہد کی اگر آپ بات کریں، یہ آپ ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں؟ میں چاہوں گی کہ ہم اسکرین پر چلائیں تاکہ اس کو مزید جو ہے اس چیز کی کلیریفیکیشن آ سکے. جی بالکل، میں ابھی آپ سے شیئر کر دیتا ہوں. اس میں آپ اس کو بالکل اسکرین پہ بھی چلائیں اور ان میں یہ بلکہ ہم آپ کے پاس میں آپ کو بھی شیئر کر دیتا ہوں. جی، آپ مجھے مین وائل یہ شیئر کر دیں. میں پی سی آر کو بھی کہتی ہوں کہ یہ آن سکرین چلائیں، کیونکہ یہ تو ایک بڑا سوالیہ نشان ہے نا کہ اگین وہی ایشو عوامی ایکشن کمیٹی بھی اٹھاتی ہے مہاجرین کی نشست پر، اور وہاں پر پھر اس طرح کی کمپلینٹس سامنے آنا. اور کیونکہ چیف الیکشن کمشنر سے جب ہماری بات ہوئی، انہوں نے کہا کہ اس طرح کا کوئی ایک کمپلین نہیں آئی ہے. سر، مجھے یہ بھی کلیریفائی کیجیے گا جتنی دیر میں ڈاکومنٹ سکرین پر چلتے ہیں کہ آپ نے اس کی کمپلین الیکشن کمیشن میں کر دی ہے؟ جی، میں نے الیکشن کمیشن میں اپیل کی تھی. جب نامینیشن فائل ہوتی ہے اس کے بعد آپ اعتراض کر سکتے ہیں کسی نامینیشن پہ. میں نے اپیل کی تھی، اس کو انہوں نے وہاں سے ریجیکٹ کر دیا یہ کہہ کے کہ اس میں آپ نے آر او آفس کے پاس ایک ٹیکنیکل سیٹلمنٹ کر کے اس کو ریجیکٹ کر دیا. لائک ہمارا آر او آفس کراچی میں بنتا ہے اور دے ور سیئنگ کہ آپ نے اس کو اے جے کے میں فائل کرنا ہے، تو بس اس چیز کے اوپر انہوں نے ریجیکٹ کر دیا تھا. دین ہم نے اس کو ہائی کورٹ میں بھی چیلنج کیا ہوا ہے اس ڈیسیژن کو. یہ میں نے آپ سے شیئر کیے ہیں. اس میں ان کی ڈیکلریشنز ہیں جس میں واضح طور پہ یہ امیدوار جو ہیں ہمارے یہ ڈیکلریشن دے رہے ہیں کہ انہوں نے کہیں سے بھی ہجرت نہیں کی اور یہ اسلام پورہ پلندری کے رہائشی ہیں. اسلام پورہ پلندری ضلع سدنوتی میں آتا ہے جو کہ آزاد کشمیر کا علاقہ ہے، اور وہاں سے کوئی بھی بندہ مہاجرین کی سیٹ پہ آ کے الیکشن نہیں لڑ سکتا. چونکہ یہ پراپرٹی کی ڈیکلریشن ہے، انہوں نے ایک ویکیو پراپرٹی اپنے نام کروانی تھی جس کے لیے انہوں نے یہ ڈیکلریشن دی کہ میں مہاجر نہیں ہوں. اور اسی طرح کے ایک اسٹیٹ سبجیکٹ ہے ان کا اسٹیٹ سبجیکٹ، اس میں بڑی دلچسپ بات ہے. ان کا اسٹیٹ سبجیکٹ 2018 میں بنا تھا
اور یہ اپنے آپ کو 1947 کا ریفیوجی ڈکلیئر کرتے ہیں اس میں کہ میں 1947 کا ریفیوجی ہوں. اور اس کے اوپر جو تصدیق دینے والا بندہ ہے جس نے اس کو تصدیق کیا وہ خود 1965 کا ریفیوجی ہے. 20 سال بعد آنے والا بندہ اس بات کی شہادت دے رہا ہے کہ 1947 میں یہ بندہ آیا تھا اور میں گواہی دیتا ہوں مجھے پتا ہے. اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ 13ویں ترمیم کے بعد تو اس سیٹ پہ مہاجرین کے علاوہ تو کوئی الیکشنز بھی نہیں لڑ سکتا. جی یہ 2018 میں 13ویں ترمیم آئی تھی, اس سے پہلے یہ الاؤ تھا. تو انہوں نے 2016 کا الیکشن لڑا تھا, یہ اس وقت جیت گئے تھے, بالکل لیگل سٹیٹس پہ جیتے تھے. ظاہر ہے اس وقت یہ لا نہیں تھا, اور یہ اس وقت وزیر تھے اسی ڈپارٹمنٹ کے جو مہاجرین کے لیے بنایا گیا بحالیات کا محکمہ, ریہیبلیٹیشن کا ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے, یہ اسی کے منسٹر تھے. تو وہ اثر و رسوخ انہوں نے استعمال کیا اپنا, اور اپنا اسٹیٹ سبجیکٹ انہوں نے ریفیوجیز کے کیٹیگری میں دوبارہ سے بنوایا. لیٹ می کنفرم دا نیم. ناصر ڈار صاحب آپ ذکر کر رہے ہیں؟ جی ناصر حسین ڈار. ناصر حسین ڈار صاحب کے ٹکٹ ہولڈر ہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ سعود مختار صاحب پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. اور ایویڈنس اور جس کا آپ نے ذکر کیا یہ کافی ایک بڑی خبر بھی ہے, اور ناصر حسین ڈار صاحب کا کہہ رہے ہیں جن کا تعلق مسلم لیگ نون سے ہے, اگر وہ بھی کوئی اس چیز کی تصدیق یا تردید کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا پلیٹ فارم حاضر ہے, آپ ہم سے رابطہ کر کے اس کی تردید یا تصدیق کر سکتے ہیں. بہت شکریہ اگین سعود مختار صاحب فار جوائننگ می آن دا شو. مزید بھی اس پر ڈسکشن کریں گے, بریک کا آ جا رہا ہے, ایک بریک کے بعد دوبارہ ایسے ہوں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. اب مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر بات کریں گے, اور اسی کے لیے پروگرام میں مجھے جوائن کریں سابق مستقل مندوق اقوام متحدہ منیر اکرم صاحب. بہت شکریہ سر فار جوائننگ می آن دا شو. سر میں سب سے پہلے مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر آپ سے بات کرنا چاہوں گی. سر MOU سائن ہوا جس کے بعد حالات لگ رہے تھے کہ کافی بہتر ہوں گے, اب بڑا کرٹیکل مرحلہ شروع ہو گیا ہے, دونوں طرف سے ایران امریکہ کے درمیان شدید بامبنگ جاری ہے. سر سچویشن کو کہاں جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں آپ؟ جی میرے خیال میں بہت مشکلات پیش آئی ہیں, مسئلے کافی پیچیدہ ہو گئے ہیں, اور یہ جو اسٹریٹ آف ہارمز ہے اس کے اوپر جو اختلاف ہے اس کی وجہ سے یہ واپس جنگ جاری ہوئی ہے. پر میری نظر میں آج آ کر کوئی ملٹری سلوشن دونوں فریقین کے پاس نہیں ہے. ایران نہیں بیٹھے گا, نہ ایران امریکہ کو ہرا سکتا ہے, تو دونوں طرف میرے خیال میں بہت نقصان ہوگا. ایران کو بہت نقصان ہو رہا ہے, خلیج کے ممالک ہیں جس پہ ایران کے حملے ہو رہے ہیں ان کو بھی نقصان ہو رہا ہے, اور دنیا کو جو انٹرنیشنل اکانومی ہے, تیل کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں, انفلیشن ہوگی, تو سب کے حق میں ہے کہ یہ جنگ جلدی میں جلدی روکی جائے. اور میری نظر میں کہاں نہ کہاں جا کر یہ واپس مذاکرات کی طرف آئیں گے واپس. تو منیر صاحب اگر یہ سب کے حق میں تو پھر MOU میں کون سے ایسی ٹیکنیکل نکات ہوتے ہیں یا معاملات کہاں پر بگڑتے ہیں؟ ہر بار ہم دیکھتے ہیں معاہدہ ہوتا ہے پھر اس کی خلاف ورزی ہو رہی ہے, اگین یہی صرف سچویشن آئی ہے. جی دیکھیے, اس میں میری نظر میں جو 5واں نقطہ تھا MOU میں, جس میں یہ لکھا گیا تھا کہ ایران will make arrangements to ensure safe passage of commercial vessels from Hormuz. اس کو ایران نے انٹرپریٹ کیا کہ اب میرا حق ہے اور میرا کنٹرول ہوگا, اور سب جو ٹینکرز ہوں گے, ویسلز ہوں گے, وہ میرے ساتھ کوڈینیٹ کر کے ہمیں بتا کر پھر جائیں گے. امریکہ نے اس کو انٹرپریٹ ایسے کیا کہ نہیں, صرف ایران کے اوپر یہ رسپانسبلٹی ہے کہ سیفٹی ایشور کرے, پر اس کا حق کوئی نہیں ہے ٹریفک کو ریگولیٹ کرنے میں. تو یہ اختلاف کی وجہ سے پھر امریکہ نے سدرن روٹ سے اپنے ٹینکر نکالنے کی کوشش کی, وہاں سے اس کے اوپر حملہ کیا ایران نے, کیونکہ انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ کوآرڈینیٹ نہیں کیا. اس وجہ سے یہ اختلاف آیا اور یہ جنگ واپس جاری ہوئی ہے, اور پھر اب اسکلیٹ ہو رہی ہے, ریسیپروکل سٹرائکس ہو رہی ہیں. تو جب تک کہ
کوئی سمجھوتا نہیں ہوتا ہے کہ جی ہرمز کا ایڈمنسٹریشن کیا ہوگی تو یہ مشکلات پیش آتی رہیں گی۔ تو منیر صاحب اس میں ایک فارمولا یہ بھی دیا جا رہا ہے نا، کچھ سورسز یہ کنفرم کریں کہ اگر ایران کو ریزنیبل سروس فیس الاؤ کر دی جائے۔ جی دیکھیں اس کے مسئلے حل ہو سکتے ہیں، پر مذاکرات کے تحت ہی حل ہو سکتے ہیں۔ جب تک کہ جنگ جاری رہتی ہے تو پھر مذاکرات مشکل ہو جاتی ہیں، ثالثی ہماری جو کارروائی ہے وہ بھی مشکل ہو جاتی ہے۔ تو بہت ضروری ہے کہ دونوں فریقین اب کمٹ کریں کہ واپس مذاکرات کی طرف آئیں گے اور اس مسئلے کو مذاکرات کے تحت ہی حل کریں گے۔ وہ میری نظر میں پاکستان اور جو دوسرے ثالثی ملک ہیں انہوں نے ان کا کردار جاری ہے، ہم کوشش کر رہے ہیں، اور کہاں نہ کہاں جا کر دونوں میرے خیال میں واپس تو سر یہ جو میڈیٹرز نے پاکستان کی اگر بات کریں، قطر کی اور ایجپٹ کی، انہوں نے 10 روزہ جنگ بندی کی جو ہے تجویز دی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ ٹرمپ اس تجویز کو مانیں گے؟ اور یہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ 10 روزہ جو جنگ بندی ہوگی اس سے کیا امپیکٹ آئے گا؟ یہ معاملے کو کول ڈاؤن کرنے کے لیے پھر اس میں ٹاکس ہوں گی؟ جی بس کولنگ آف پیریڈ ہی ہو سکتا ہے 10 دن میں، اور تو زیادہ اضافہ جو نیگوسیشنز ہیں اس میں زیادہ اضافہ تو نہیں ہو سکتا۔ یہی ہے کہ 10 دن اگر جنگ رک جاتی ہے تو پھر اس کو ایکسٹینڈ کیا جا سکتا ہے، اگر مذاکرات جاری ہوں اور دونوں فریقین دیکھیں کہ ہاں یہ ممکن ہے کہ کوئی نتیجہ نکل سکتا ہے ہرمز کے بارے میں، دوسرے جو مسئلے ہیں ان کے بارے میں، تو اب جو MOU ہے اس کا فریم ورک تو موجود ہے۔ اب صرف یہ ہے کہ یہ مذاکرات کو واپس جاری کرنا ہے اور جنگ کو روکنا ہے، تو یہی کوشش جاری ہے۔ ٹرمپ صاحب مانیں گے نہ مانیں گے مجھے پوری اندازہ نہیں ہے، ان کی رسپانسز بہت انپریڈکٹیبل ہوتی ہیں، پر میری نظر میں دونوں فریقین کے حق میں ہے کہ رک جائے، کیونکہ نقصان بہت ہو رہا ہے ہر طرف۔ سر ایک تو یہ تجویز ہے نا کہ 10 روزہ جنگ بندی ہو جائے، اس کے ساتھ ایک اور فارمولا بھی ٹرمپ کو دیا جا رہا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل مل کر ایران کو اتنا تباہ کریں کہ پھر وہ مجبور ہو جائے ٹاکس کے لیے اور شرائط پر بات کرنے کے لیے۔ آپ کو کیا لگتا ہے ٹرمپ کی تھاٹ سوچ کے، ان کی جو سوچ ہے اس کے مطابق کون سا فیصلہ ان کے لیے درست ہوگا؟ کیونکہ آگے پھر مڈ ٹرمز بھی آ رہے ہیں، اوبویسلی ان کے پاس بھی ڈومیسٹک پریشر تو ہے۔ جی دیکھیے ایران کے اوپر اتنے بڑے حملے کیے ہیں انہوں نے، 4 مہینے ہو گئے حملے کیے ہیں۔ امریکہ سب میں بڑی، دنیا کی سب میں بڑی طاقت ہے، انہوں نے حملے کیے ہیں، پر ایرانی قوم ایک میرے خیال میں یونائٹ ہو گئی ہے، اور اب وہ ہار نہیں مانیں گے، اور کتنی دیر تک یہ بمباری جاری رکھیں گے؟ لینڈ انویژن کر نہیں سکتے ہیں، اگر گراؤنڈ ٹروپس بھیجیں گے بہت کیجولٹیز ہوں گی، امریکن نہیں سہ سکتے ہیں اتنی بڑی کیجولٹیز، تو گراؤنڈ انویژن نہیں ہوگا، ایریل بمبارڈمنٹ سے ایران کو منوانا بڑا مشکل ہے۔ لیکن منیر صاحب پھر اگر امریکہ یہ نہیں چاہتا اور امریکہ اگین مذاکرات سے ہی معاملات حل کرنا چاہتا ہے، تو سر جنگ کی تیاری بھی کر رہا ہے امریکہ، فائٹر جیٹس بھی خریدے جا رہی ہیں، ریفیولنگ ایئر کرافٹس بھی لے آیا، اور پھر بڑے پیمانے پر اپنی فورس کو اسمبل بھی کر رہا ہے، اور دوسری جانب اسرائیل کی جو فورس ہے اس کو بھی ایکٹیو کیا جا رہا ہے، ہائی الرٹ پہ آرمی اس وقت۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ امریکہ کو کہیں نہ کہیں لگ رہا ہے کہ ٹاکس فیل ہو جائیں گی؟ جی دیکھیں ٹاکس تو ابھی مشکل میں پڑ گئی ہیں، ٹاکس تو بریک ڈاؤن ہو گیا ہے، جو مذاکرات ہو رہے تھے پاکستان قطر کے ذریعے وہ تو بریک ڈاؤن ہو گیا ہے، جنگ جاری ہے۔ اب یہ کیلکولیشن امریکہ نے یہی کیلکولیشن کرنی ہوگی کہ جی اگر ہم نے جنگ جاری رکھی اس کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ اب ان کی طرف سے اپنے آڈینس کو تو بتا رہے ہیں کہ ہم نے بہت تباہی کی ہے اور ایران کو ماننا پڑے گا وغیرہ وغیرہ۔ میری نظر میں آبجیکٹیولی ایران نہیں مانے گا، اور اگر یہ جنگ جاری بھی رہے تو ایران اس کی وجہ سے نہیں مانے گا۔ میرے خیال میں ایران نے اپنا قبضہ جو ہے یا کنٹرول ہے ہرمز کے اوپر وہ نہیں چھوڑے گا، اور نیگوشیٹ کرنا پڑے گا امریکہ کو۔
اگر انہوں نے غلطی کی، دوسری غلطی کی کہ اگر گراؤنڈ انویژن کی اور گراؤنڈ ٹروپس بھیجے تو بہت نقصان ہوگا امریکہ کو، اور جو بھی فوج وہاں بھیجیں گے اس میں کیجولٹیز بہت ہوں گی اور امریکن پبلک سہ نہیں سکے گی۔ سر ابھی تک جو ہے جو فگر سامنے آ رہے ہیں کہ 413 جو ہے ان کے سولجرز زخمی ہوئے ہیں، اور ابھی 17 جو سولجرز کی تعداد آ رہی ہے کہ وہ مر چکے ہیں سر، تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ امریکہ کی اس وقت جو پالیسی ہے پوری امریکن ایڈمنسٹریشن کی اگر ہم بات کریں تو یہ اپنے سولجرز کا بدلہ لینے کے لیے، کیونکہ ڈومیسٹک پریشر اس چیز پر بھی بہت زیادہ ہے ان کو؟ جی دیکھیں، ڈومیسٹک پریشر تو بہت ہے۔ ڈومیسٹک پریشر ایک طرف سے جو ڈیموکریٹک پارٹی ہے وہاں تو صرف یہ پریشر ہے کہ جی اس جنگ کو بند کریں، آپ نے کچھ حاصل نہیں کیا اور آپ اپنا فیلئر مان لیں۔ ٹرمپ صاحب سے یہی کہہ رہے ہیں کہ جی آپ فیلئر مان لیں، بند کریں۔ دوسری طرف سے جو رائٹ ونگ ہے اور جو اسرائیلی لابی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ نہیں، اس جنگ میں آپ سختی کریں، آپ ایران کو منوائیں، آپ کچھ حاصل کریں اور زیادہ اس پہ حملہ کریں۔ تو یہ مختلف قسم کی پریشرز ہیں، پر یہ جنگ جو ہے یہ بڑی ان پاپولر ہے امریکہ میں۔ کوئی 60-70% جو یہاں عوام ہے وہ اس جنگ کے خلاف ہے۔ تو یہ ٹرمپ صاحب کو یہ بھی نظر رکھنا ہوگا کہ مڈ ٹرم الیکشن آ رہے ہیں، اگر یہ جنگ جاری رکھتے ہیں اور اس سے کچھ حاصل نہیں ہوتا تو پھر ان کے جو مڈ ٹرم الیکشن میں کافی ریورسل ہوگا، ان کے لاسز ہوں گی الیکشن میں۔ سر پاکستان تو کوشش کر رہا ہے ابھی سٹل میڈیشن کے لیے، اور قطر بھی کر رہا ہے، ایجپٹ بھی کر رہا ہے سر، لیکن رشیا اور چائنا کے اگر ہم رول کی بات کریں تو ہاؤ ڈو یو سی چائنا رول ان دس سچویشن؟ چائنا تو پبلکلی تو انہوں نے کہا ہے، ایرانیوں سے بھی کہا ہے، امریکہ سے بھی کہا ہے کہ آپ یہ جنگ روکیں، واپس مذاکرات جاری کریں، اور پاکستان کو انکریج کیا ہے کہ جی آپ اپنی سازشی کارروائی جاری رکھیں۔ تو چین تو چاہتا ہے کہ رک جائے، کیونکہ دیکھیے آگے اگر یہ ہرمز بند ہو جاتا، اوپر سے اگر باب المندب بند ہو جاتا تو تیل کی جو تجارت میں کافی امپیکٹ ہوگا، تیل کی پرائسز بڑھ جائیں گی۔ چائنا بہت یعنی تیل امپورٹ کرتا ہے، اگر گلوبل پرائسز بڑھ جاتی ہیں تو ان کو پھر زیادہ دینا پڑے گا، گلوبل اکانومی میں انفلیشن آ جائے گی۔ تو یہ چائنا کے حق میں ہے کہ یہ جنگ جلدی میں جلدی رک جائے، امریکہ کے بھی حق میں ہے کہ یہ رک جائے، پر میرے خیال میں امریکہ نے غلط فیصلے کیے ہیں، اس جنگ شروع کرنے سے بہت غلطی کی ہے اور ابھی وہ غلطی ماننا نہیں چاہتے ہیں، یہ مشکل ہے۔ اچھا منیر صاحب، انٹرنیشنل میڈیا اور جو فارن افیئرز پاکستان کے سفارتی کردار کو بڑا سراہ رہے ہیں، انہوں نے کافی آرٹیکلز بھی لکھے ہیں، لیکن ساتھ ہی پاکستان نے امریکہ سے معاشی اور مالیاتی تعاون کے لیے $10 بلین جو ہے وہ سپورٹ ایکسیس کی بات بھی کی ہے۔ آپ نہیں سمجھتے کہ نیوٹرلٹی کے جو کردار ہے اس پہ کوئی نہ کوئی کوشچن آ سکتا ہے اس سے؟ جی دیکھیں، یہ تو ہم نے دیکھنا چاہیے، نارمل ہے، پاکستان اتنا بڑا کردار جو ادا کر رہا ہے، اور ہمارے تعلقات امریکہ کے ساتھ بہتر ہوئے ہیں۔ امریکہ کے ساتھ تعلقات اس جنگ جاری ہونے سے پہلے بہتر ہو گئے تھے۔ تو اگر پاکستان کو اپنی معاشی حالات بہتر کرنے ہیں تو اس کو فائنینشیل ایکسیس کی ضرورت ہے۔ ہماری دیکھیے بجٹ سے ڈیٹ سروس ہماری 60-70% ہماری جو ریونیوز ہیں وہ ڈیٹ سروس پہ چلی جاتی ہیں۔ تو اب فائنینشیل ایکسیس کی ضرورت ہے ہمیں۔ اب یہ جو فیسلٹی مانگ رہے ہیں یہ سب میں بہتر ہے یا کوئی اور فیسلٹی لینا چاہیے، ڈیٹ سروس کو بند کرنا چاہیے، یہ حل دوسرے اس پہ میرے خیال میں ڈسکشن ہو سکتی ہے، پر یہ تو ظاہر ہے کہ پاکستان کو فائنینشیل ایکسیس کی ضرورت ہے اگر اس نے اپنی اکانومی کو بڑھانا ہے۔ اچھا منیر صاحب، اب یہ جو سچویشن ایک بار پھر سے جو ہے کریٹیکل ہو چکی ہے، آپ کو کیا لگتا ہے، آپ کا تجزیہ کیا ہے اس پہ کہ کتنے ٹائم میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ دوبارہ دونوں فریقین جو ہیں وہ ٹاکس پر آ جائیں گے اور یہ معاملات حل ہو جائیں گے؟ جی میرے خیال میں
مذاکرات تو جاری ہیں. دیکھیے انڈائریکٹلی میری نظر میں انڈائریکٹلی مذاکرات جاری ہیں. نہ ایران نہ امریکہ چاہتا ہے کہ وہ پہلے یہ کہے کہ میں جنگ روکنے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ اس سے کمزوری نظر آئے گی. تو اس لیے کوئی فارمولا ڈھونڈنا ہوگا کہ سائملٹینیسلی اس جنگ کو روکا جائے. میری نظر میں یہ ہفتے 10 دن مہینہ چل سکتی ہے، پر آخر جا کر دونوں فریقین کو میرے خیال میں یہ سمجھ ہے کہ ملٹری سلوشن نہیں ہے، یہ واپس مذاکرات جاری کرنے ہوں گے. تو کہاں نہ کہاں جا کے میرے خیال میں یہ واپس جنگ رک جائے گی انشاءاللہ. یہ اگر غلطی نہیں کرتے ہیں، اگر امریکہ اور غلطی کرتا ہے کہ لینڈ انویژن کرتا ہے، اس سے پھر حالات بھی بہت بگڑ جائیں گے. اگر ایران غلطی کرتا ہے کہ جو خلیج کے ممالک ہیں ان کے اوپر حملے جاری رکھتا ہے، ان کی آئل اور واٹر فیسلٹیز کو اگر حملے کرتا ہے، اس میں پھر جنگ پھیل جائے گی. کیونکہ پھر اس میں پاکستان کی بھی آبلیگیشنز ہیں، ڈیفنس پیکٹ ہے ہمارا سعودی عرب کے ساتھ. تو یہ ایران کو بھی سمجھنا چاہیے کہ اس جنگ کو پھیلانے میں کوئی لمٹ ہوگی، اس کے بعد میں یہ ہاتھ سے بات نکل جائے گی. ٹھیک سر، آپ کا پوائنٹ آ گیا ہے. سابق مستقل مندوب اقوام متحدہ منیر اکرم صاحب نے پروگرام میں جوائن کیا. بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. اپنی میزبان ایمان نواز کو دیجیے اجازت. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.